ہر طرف چین سکون ہے. راوی چین لکھ رہا ہے تو ہم سیم پیج پہ کیوں نہیں آتے؟ بلکہ راوی چین لکھ رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, فی الحال تو راوی امریکہ لکھ رہا ہے, آئے ہم بھی سیم پیج پہ آ جاتے ہیں پلٹے سے. نہیں میرا پیج ہی ایک ہے. میں مجھے بتائیں وہ میں اس آپ نے 2-3 پیج رکھے ہوں گے, میں نے اپنا ایک ہی پیج رکھا ہوا ہے. نہیں میں بھی اس پیج پہ, صفحہ نمبر بتائیں, میں سیم پیج پہ ہوں. کابل میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ایک جملہ وہ یاد آ رہا ہے, اگر وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ادھر کیسے بہتر ہوں گے. پاکستان کی ساری پولیٹیکل قیادت کا ہائبرڈ ماڈل کے اوپر حکمرانی کے اس طریقے سے کانسنٹ ظاہر کرنا مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ان پولیٹیکل پارٹیز کو فیوچر میں بھگتنا پڑے گا. ان کے ووٹ بینک کی تو ویسے ابھی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جس رستے سے انہوں نے. بس کریں, اب مجھے بولنا پڑے گا. جی افشاں, جی پاکستان اپنی تاریخ کے سب سے بہترین دور سے گزر رہا ہے, کامیابیوں پر 78 سالہ تاریخ. بالکل بالکل 78 سالہ تاریخ, خوشخبریاں ہی خوشخبریاں آ رہی ہیں. کامران خان لگ رہے ہیں آپ اس آپ مجھے وقت گزشتہ رجیم کے. آپ مجھے اس سے بھی بڑی گالی دیں, کیونکہ میں جو باتیں کرنے والا ہوں میں مستحق ہوں اس دشنام کا, اور کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. یہ آپ کے لیے نہیں, سب کے لیے, جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں, آپ اس ویڈیو پہ کامنٹس کریں گے, ان کے لیے یہ میں نے شعر پڑھا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کامیابی کی میں بات کر رہا ہوں سفارتی سطح پر, مطلب کہ تنہائیاں دور ہو گئیں عالمی سطح پہ, انویسٹمنٹیں آ رہی ہیں اور ٹریڈ کی امیدیں دلوائی جا رہی ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں؟ جی جی بوجھ ہو تو جانے. آپ یہ جو لنچ ہوا ہے امریکہ میں, ایک اس حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ اس کو ایک مطلب منظر کشی اس کی کریں کہ امریکہ کی سول قیادت نے پاکستان کی عسکری قیادت کو دعوت فکر دی, دعوت طعام دی, دعوت کلام دی, دعوت وغیرہ وغیرہ, اور اس کے اوپر پاکستان کی سول قیادت جو ہے وہ تالیاں بجا رہی ہے کہ کیا بلاول بھٹو نے کہا, کیا بات ہے, شہباز شریف صاحب نے تعریفیں فرمائیں, خواجہ آصف نے تو قلم ہی توڑ دیا. جس ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے دوسرے حصے میں آپ بات, میرا خیال ہے وہ ایک جملہ آپ کے کہیں یہاں پر اٹک گیا ہے کہ یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ ان کی انٹینشن پہ کیوں شک کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب مطلب اس سارے بندوبست, اس سارے سسٹم پر ایک طنز فرما رہے ہوں. نہیں, آپ میری انٹینشنز پہ شک کر رہی ہیں, وہ طنز بالکل نہیں فرما رہے, ایسا مت کریں. ڈیفینس منسٹر ہیں, خدا کا خوف کریں. ہاں, اور میں ان کو ڈیفینڈ نہ کروں. آپ ان کو ڈیفینڈ نہ کریں, وہ خود اپنا وہ ڈیفینس منسٹر ہیں, تو کم از کم اپنے آپ کو تو وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ میری انٹینشنز پہ شک نہ کریں. میں کوئی دیکھیں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بیشنگ تو ہم کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کریں گے تو ایسے ہی کریں گے جیسے ہم تھوڑا بہت ایسے, یہ نہیں. اور میرا بالکل مقصود یہ نہیں ہے کہ میں پی ایم ایل این یا پی 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 کے اوپر یہ کہوں کہ وہ اس ہائبرڈ رجیم کے اندر چونکہ وہ بینیفیشری ہیں اور گورنمنٹ میں ہیں تو وہ ان کی بیشنگ کی جائے, قطعاً نہیں. میں آپ سے صرف کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس پوری سچویشن کے بعد ایک سوال بہرحال, ایک نہیں ایک سے زیادہ سوال ذہن میں آتے ہیں. اچھا. اور وہ سوال صرف, اور وہ بہت سادہ سے سوالات ہیں کہ اگر یہ ہائبرڈ رجیم ایک کامیاب ماڈل ہے تو ہمیں اس حکومت نے یہ بتایا تھا جو پچھلا ہائبرڈ ماڈل تھا وہ کرپٹ تھا, وہ پاپولسٹ تھا, اور کیا تھا, وہ انکمپیٹنٹ تھا, تو اس کے خلاف جمہوریت ہی آ سکتی ہے کیونکہ وہ صرف اشرافیہ کے ہاتھ میں ایک پکڑ تھی اور عوام کا جو اصل ووٹر ہے اس کو نمائندگی نہیں دی جا رہی تھی. اس پہ الیکشن لڑا اور بڑا نون لیگ نے ایک انقلابی رول پلے کیا, کچھ 3-4 لوگ ان کے سیاستدان تو بالکل, اور اس میں وہ جمہوریت کی ہمیں اہمیت بتا رہے تھے. میاں نواز شریف کو واپس لانے کی بات. آپ نا ایکچولی مکس کر رہے ہیں کاشف صاحب. جی ٹی روڈ ریلی کے معاملے کو, اس میں جو خطاب تھے, اور گجرانوالہ جلسے کے خطاب کو, اور 2000 جڑا تھوڑا کنفیوزنگ ہو گیا. ہاں بالکل, میں مانتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف وہ برانڈ یا وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے, کیونکہ ابھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے
پی ٹی آئی وہ اب جو ہے سوشل میڈیا پر نہیں وہ ہے, ایسے مت کریں نا, اچھا ایسے مت کریں نا پلیز, ایسے مت کریں نا, یہ الیکشن انہوں نے جیتا ہوا ہے. اف خدایا, اف خدایا, اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ اس بحث پہ نہیں پڑھتے ہیں اف خدایا نہیں کہنا میں نے, سوری. یہ الیکشن انہوں نے جیتا ہوا. بس کر دیں, آپ بھی وہ والی باتیں کریں جو اوریا مقبول جان جیسے کرتے ہیں. اب فوراً ہی آپ کہہ دیں کہ یہ جی رائٹسٹ ہیں, یہ پاپولسٹ ہے. او بھائی ایک فیکٹ ہے, اچھا جی, اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے سر. دیکھیں پلیز, میں جس ٹاپک پہ, لیٹس اسٹک ٹو دا ٹاپک, اور وہ یہ ہے کہ جو ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس لحاظ سے تو اب سنی اتحاد کونسل ہے بڑی پارٹی, کیونکہ وہ ادھر آپ بات ہی نہیں کرنے دیتی مجھے. اچھا اچھا اچھا, دوسرے نمبر کی پارٹی ہوگی پی ایم ایل, اینڈ تیسرے پہ صوبہ سندھ کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہ تینوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ یہ دے آر اوکے ود ہائبرڈ ریجیم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز along with their ووٹرز, سو کالڈ اور اصلی ووٹرز, سوشل میڈیا یا آف لائن, وہ سب اوکے ہیں, تو ہم یہاں پر مامے لگتے ہیں جمہوریت کے. مطلب ہم بھی اوکے ہو جائے, ہم نے کیا جمہوری انقلاب ضرور لانا ہے, سویلین بالادستی کی ضرور بات کرنی, ہر طرف چین سکون ہے, راوی چین لکھ رہا ہے, تو ہم سیم پیج پہ کیوں نہیں آتے؟ بلکہ راوی چین لکھ رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, فی الحال تو راوی امریکہ لکھ رہا ہے. دیکھیں ایسے نہیں, دیکھیں ایسے نہ کریں. ہم نے چائنا کے ساتھ بھی جفیاں پپیاں لگائی ہوئی ہیں, ہم نے ادھر سے بھی ضیافتیں اڑا لی ہیں, ہم نے سب کو راضی رکھنا ہے. سر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کی مجھے گھومن گھیریاں نہ دیں, میرے سوال کا جواب دیں کہ جب ایوری ون از اوکے ود ہائبرڈ ریجیم, ٹویٹیں ہو رہی ہیں کھلے عام, جو اوکے نہیں ہیں وہ بس اپنے جسے سے بڑا حصہ مانگنا چاہ رہے ہیں یا اور ہائبرڈ ریجیم چاہتے ہیں نا, ان کا پسندیدہ جنرل کوئی اور ہے, جنرل فیض صاحب تھے. اب وہ تو نہیں ہو سکتا, سوری, وہ تو ٹاٹا بائے بائے, بائے بائے. ہاں بالکل, تو نہیں کوئی نیا آ جائے. لیکن ایک پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ سب تو بڑی پارٹی, جب میں نہیں کہتا, پورا پاکستان کہتا ہے. سنی اتحاد کونسل کا بھی یہی ماننا ہو سکتا ہے اپنے لیے. حامد کیا ہے, صاحب زادہ حامد رضا وغیرہ وغیرہ, یہ وہ. آپ اس کو مذاق میں اڑا نہیں سکتے. میں نہیں مذاق میں نہیں اڑا رہی, میری بات سنیں کاشف صاحب. انہاں تا بابا رہا کر دیو, ادھروں ایک جڑے دوجے نے او کے پی والے مولانا, انہاں نو تھوڑا ذرا زیادہ حصہ دے دیو, تے سارے اوکے نے اس معاملے. آپ بابا نہیں کہہ سکتی عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اچھا, تو کیا بابا کہنا کوئی غلط بات ہے؟ نہیں بالکل, یہ ڈیروگیٹری ہے, میں احتجاج کرتا ہوں اس کے بات کو, اس بات کے اوپر نہیں. اچھا تو اچھا نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں نا, آپ پھر سیاست ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا رکھا ہے, کیا کچھ بھی نہیں رکھا. بات یہ ہے کہ میں پھر وہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب پورا پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل 3 پارٹیاں, ٹھیک ہے نا, وہ سیم پیج پر ہے, ان کو ہائبرڈ ریجیم چاہیے, پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ اور مجھے کیا کو بھی چاہیے. ہاں ان کو اپنی مرضی کی چاہیے نا. ہاں ویسے ان کی امیدیں تو بہت تھیں انڈیا پاکستان وار کے ساتھ, لیکن ان پہ پانی پھر بیڈ لک ہو گیا, ہارڈ لک, بیڈ لک, سارا کچھ رلا کے ہو گیا. شہباز شریف صاحب کی خوش قسمتی. لیکن اچھا پھر آپ ادھر ادھر بات کو لے جاتی ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم جمہوریت لانا چاہتے ہیں, کہ جمہوریت سویلین بالادستی, امریکہ کے ساتھ پاکستان کا پرائم منسٹر بات کرے, فورن پالیسی کو, ہماری جو وزارت ہے فورن پالیسی کی وہ دیکھے. شاہ محمود قریشی, شاہ محمود سی, مجھے بھی وہی بات یاد, یہاں بنے گی. تو ہمیں کیا ضرورت ہے, چھوڑیں. پھر اسی دیکھیا سی نا اسی وزارت خارجہ دے وچ انج ٹھڈے مار کے اور ٹک ٹاک کرا جاندیاں سی. آئے ہم بھی سیم پیج پہ آ جاتے ہیں, پلٹے سے. نہیں میرا پیج ہی ایک ہے. میں مجھے بتائیں وہ, میں اس آپ نے 2-3 پیج رکھے ہوں گے, میں نے اپنا ایک ہی پیج رکھا ہوا ہے. نہیں میں بھی اس پیج پہ, صفحہ نمبر بتائیں, میں سیم پیج پہ ہوں. ہمیں کیا چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, لیکن اس سے بھی پہلے اپنا گھر دیکھنا ہوتا ہے, غربت کے معاملات جو ہیں. نہیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, لیکن میں کہوں گا کہ آپ ادھر سے ہی اسٹارٹ کریں. دیکھیں ایک یو ایس پریزیڈنٹ کا اگر وہ کسی ملک کے, جڑا کہ آپ بھی لگتا ہے کہ مسک نے بھرتی کیتا سی. اچھا چلو سوری, صرف مسک نہیں کہیں نا آپ, یہ ایک لبرل ڈیموکریسی کا فیلئر ہے نا, کہ ایک پاپولسٹ ایجنڈے کے تحت پریزیڈنٹ بننے والا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, دنیا کی بڑی ڈیموکریسی ہے, وہ لیجیٹمائز کر رہا ہے اس ہائبرڈ رجیم کو اس طرح کی ٹاک کر کے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. فیلڈ مارشل ایوب خان کا ایک تاریخی استقبال ہوا تھا, پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ ان ضیافتوں اور اس دورے کے بعد پاکستان نے کیا
खोया क्या पाया। परवेज मुशर्रफ, वैसे ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमारी इस खित्ते में अहमियत अचानक से बढ़ गई, आबरूमंदाना अहमियत बढ़ गई है? ये इनको लग रहा है कि बढ़ गई है, शायद बढ़ गई हो, पता नहीं हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी कर खुला। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही थी, वो जो आप कहते थे कि गुर्बत के साथ और गवर्नेंस के साथ जो इश्यूज थे, तो हमने देखा कि जब लिबरल डेमोक्रेसी आई लेट 60s 70s में, अगर हम देखें अर्ली 70s में, तो कुछ जमहूरियतें थी पूरी दुनिया में और एकदम से बहुत सारे मुल्कों के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी आ गई और वो खुशियाँ मनाए जाने लगीं कि जो एक रिच और पुअर के दरमियान एक डिस्पैरिटी है, तफावुत है, वो कम हो रहा है। और वो जो मार्क्स का एपोकलिप्टिक एक था ना कि एकदम से ये जो ब्रोजवाई है ये ख़त्म हो जाएगी और प्रोलेटेरिएट इनकलाब आ जाएगा, और वो तो फिर पैटी ब्रोजवा आ गए। वो तो आ गए, लेकिन ये है कि लिबरल डेमोक्रेसी ने हमें एक उम्मीद दिलाई कि बस अब वो उम्मीद यहाँ पर आके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हाइब्रिड रिजीम को, तो ठीक है, फिर हार मान लेते हैं। हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल हाँ की कामयाबी अच्छा, मैं आज चलें आपसे ये सवाल पूछता हूँ, एक मिनट छोड़ें, अब हम कुड़ते नहीं हैं ज़्यादा। मैं तो नहीं कुड़ रही। नहीं, मैं तो कुड़ रहा हूँ ना, तो मैं क्या नुकसान होगा अगर हम, ठीक है अब ये हुकूमत चल रही है, गवर्नेंस भी हो रही है, इन्वेस्टमेंटें आएंगी, सब ठीक हो जाएगा, तन्हाई ख़त्म होगी, इंडिया को हरा दिया, और क्या चाहिए? जमहूरियत क्यों चाहिए? क्यों चाहिए जमहूरियत? बताएं क्यों चाहिए ना, बताएं। 2013 के इलेक्शंस के बाद जब मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे थे, तो ये किसके मतलब कान के ऊपर जूं चली थी कि अब धरने कर दो, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, चाइना का सदर तो आ ही नहीं रहा, और झूठो पार्लियामेंट पे हमला कर दो और सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दो और ये सारा कुछ कैसा नहीं? क्यों 2016 में आपने मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा का बहाना लगाकर घर भेजा या नहीं? उसके बाद से हाइब्रिड का 2025 की गल करनी है, बिल्कुल, वरना इससे पहले तो फिर मैं चला जाऊंगा 77 के अंदर, फिर उसके हर किसी का फिर अपना पास्ट होता है। अच्छा, वो निकाल के ले आएगा। जमहूरियत क्यों चाहिए आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं चाहिए, अगर एवरीवन इज ओके, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज ओके विद हाइब्रिड रिजीम। क्या वो अंदर खाते भी ओके है? असल सवाल ये है। हाँ बिल्कुल, ये जानना जरदारी साहब से पूछना पड़ेगा कि आप ये ऊपर से प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ऊपर से ये क्या होते हैं, सदारती ऑर्डिनेंस पास हो रहे हैं, मतलब अच्छा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक शख्स खामोश है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। तो क्या उन्हें भी ये सिस्टम ओके है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखें अब आपने एक और ही बीच बाद में डाल दी। नहीं, आपने पूछा ना कि क्या वाकई किसी को भी नहीं चाहिए? नवाज शरीफ के पास अपना वो, मैं फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे चला जाऊंगा। उन लोगों के पास अपना एक विजन था, जो भी जैसे वो मतलब लिबरल ऑर्डर के साथ अलाइंड हो, बट वो कम से कम फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ी रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। नवाज शरीफ ला रहे थे लाहौर डिक्लेरेशन, दूसरी दफा की गवर्नमेंट में। हाँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख, चाइना ब्लॉक, दो जो तारीखें हैं ना पाकिस्तान में, एक जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ और एक ये जब परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, हम 50 साल पीछे गए हैं, ठीक है। तो लेकिन ही इज इररिलेवेंट ना, मौजूदा दौर में तो आप देखेंगे ही इज इनडिफरेंट, नॉट इररिलेवेंट। एक ही बात होगी ना। अच्छा, आप छोड़ें ना, आप मुझे बताएं कि जब मियाँ साहब इनडिफरेंट है तो हम इनडिफरेंट क्यों नहीं हो जाते? छोड़े परे, आप सुकून के साथ कॉफ़ी बना के लाएं, पीते हैं कॉफ़ी, और सेम पेज पे हम, क्यों हमें जमहूरियत क्यों चाहिए? क्यों आखिर क्यों, बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की सतह से नीचे सिसक रही है। ये बात, लोग उस आबादी को 24 घंटों में एक वक्त का खाना भी बमुश्किल मयसर है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ जनूबी पंजाब या बलोचिस्तान नहीं आंदा, सारे आंदे हैं। 80 साल से हम लोग, मुट्ठी भर लोगों के पास हुकूमत है, मुट्ठी भर लोगों के पास अच्छा, जो उनका गठजोड़ है उनके पास हुकूमत है। और ये बल्दियाती निज़ाम ले आए, फिर मुशर्रफ ने दिया था। मैंने नहीं कहा कि बल्दियाती, भाई उसको रूल को अवाम कर रही है, अवाम के वोट की इम्पोर्टेंस के ज़रिए से ये डिस्पैरिटी कम हो सकती है वेल्थ की,
کہ نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا جاتا ہے, جب لگانے والے کو غدار کہہ دیا جاتا ہے یہاں پر, اور پھر بعد میں جدوں اپنے اتنے آندی ہے تو پھر کہتے ساڈے بھی ووٹ تے عزت دیتے ہو نا, ساڈے بھی ووٹ نو عزت دیو, بلکہ ساڈے ہی ووٹ نو عزت دیو, باقی تے سارے جاہل نے. میں آگے بڑھتی ہوں. دیکھیں کاشف صاحب, دنیا میں مختلف نظریات نے مختلف اوقات میں حکمرانی کی, اور پھر دوسرا نظریہ آیا اور آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سائیڈ لائن ہوا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لبرل ڈیموکریسی کا ایک بوم آیا اور اب آہستہ آہستہ وہ بڑی اہم بات بے نقاب ہو رہا ہے, اور اس کا بے نقاب ہونے میں صرف ایک فیکٹر سامنے آ گیا, اور اس کا کریڈٹ آپ صرف رائٹ یا لیفٹ کی سیاست کو نہیں دے سکتے, آپ نے صرف پاپولزم کو نہیں دے سکتے. قلم توڑ دیا آپ نے. اس کا تعلق ہے کیپٹلزم کے, اس ہائپر کیپٹلزم کے اس ماڈل کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر لبرل ڈیموکریسی کا بزنس ماڈل یہ والا سرمایہ دارانہ نظام رہے گا تو پاپولزم آئے گا. پوری دنیا میں جو پاپولزم کی ویو آئی ہے محض اتفاق نہیں ہے. ایک ویو آئی تھی ایکسٹریمزم کی جو لگا درمیان میں کہ قابو میں آ گئی ہے, لیکن اس کو ہم اب دوسرے طرح سے دیکھ رہے ہیں. گلی گلی شہر شہر میں گاؤں گاؤں میں وہ ایک دوسری طرح سے. فیض آباد والوں کا فیض ابھی تک خیر وہ اب بھرپور جوانی بھرپور شباب پر ہے, تو زیادہ میں بات نہیں کر سکتی ہوں, نہیں تو تسی کٹ دواں گے. تو جمہوریت ہوتی تو شاید یہ, میں لبرل ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا, میں ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. میں چلیں میں واپس چلتی ہوں. فیض آباد کے فیض سے یاد آ گیا مجھے کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ یا ایوری تھنگ ول بی اوکے, وہ مجھے یاد آ رہا ہے. کابل میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ایک جملہ وہ یاد آ رہا ہے. اگر وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ادھر کیسے بہتر ہوں گے. آپ کے ساتھ ایران ہے, ایران میں اس وقت کیا سچویشن بن رہی ہے, اور دیگر معاملات اس خطے کے, مطلب آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ جمہوریت اگر صرف پاکستان میں آ جائے نا, ٹھیک ہے نا, تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. جمہوریت کو یا جمہوری اقدار کو پوری دنیا میں اگر, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا نے اگر وہ ہم پر اس طریقے سے جنگ مسلط کرے گا تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے رفال سٹن تو علاوہ, ٹھیک ہے. تو جو ایک جنگ مسلط کی ہے وہ انڈیا نے نہیں کی, وہ ایک سرمایہ کے یا پاپولزم کے ایک سسٹم, پاپولزم کے ایک برانڈ نے کی. چلے یہ بات ہے. اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں نا تو مجھے تعلیم کے اوپر بات نہیں کرنی, نصاب پہ بات نہیں کرنی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہی حال کی گھڑی میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ مطالعہ پاکستان سچا ثابت ہوا ہے اس جنگ کے بعد, اور کوئی بات آپ نہیں کر سکتے ہیں اب, کم از کم اگلے 70 سال تک آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں 70 سال تک یا آئی ڈونٹ نو, جو ایک سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہا آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, اور بہت بڑی آبادی پاکستان کی ایسی بھی ہے جو جس کی ریزینمنٹ ہے, وہ ریزینمنٹ زیادہ بھی ہے کم بھی ہے. ہر کوئی اپنی ڈائیورسٹی اور اسپیشلی جو مارجنز پہ, بہت بڑا طبقہ پاکستان کا, بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ مارجنز پہ رہتی ہے, وہ غصہ وہ اینگر. اور وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ آرگینک ہے. ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے معاملات, یہ جو تصویراتی گہرائیاں ہوتی ہیں وہ کیسے چلتی ہیں. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطے کے اندر جب دوسرے ممالک اپنی انٹرونشنز ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی اندر جو مختلف قومیں بستی ہیں اور جو محروم لوگ ہیں, محروم طبقات ہیں, 2.5 کروڑ بچہ سڑکوں پر ہے, یہ بات ہم بار بار کرتے ہیں. ایسے میں پاکستان کی ساری پولیٹیکل قیادت کا ہائبرڈ ماڈل کے اوپر حکمرانی کے اس طریقے سے کانسنٹ ظاہر کرنا, مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ان پولیٹیکل پارٹیز کو فیوچر میں بھگتنا پڑے گا. ان کے ووٹ بینک کی تو ویسے ابھی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے جس رستے سے انہوں نے. بس کریں. اچھا کاشف صاحب دیکھیں, اب مجھے بولنا پڑے گا یہاں پر. بولے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو سپیس مشرف کی رخصتی کے بعد بڑی مشکل سے تھوڑی گین کی تھی, وہ سود سمیت خان صاحب کی لاڈلی حکومت نے پیش فرمائی.
ਠੀਕ ਹੈ अब ये दे हुण जिन्हों कही ना देन ही देना लैन नहीं है हुण फिलहाल अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कानून साजी के हवाले से और दीगर मामलात में। अब मैं समझा कि ये जो ओके आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता ये हूँ, देखिए आखिरी जुमला हाँ मैं अर्ज करूँ, क्या मियाँ साहब ने कहा था फिर लोग की निकल देनी तो की करिए नहीं खान ये साहब दे लोग की नहीं निकले फिर बात को दूसरी तरफ ले जाती है। मुझे ये कंक्लूड करने दीजिए, इस पे फिर कभी बात करेंगे कि लोग क्यों नहीं निकलते। एक तो ना मुझे कह लेने दें, हमारे यहाँ रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया एंड एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इज इक्वल टू कि रियासत या रियासत का कोई भी मातहत इदारा जो भी स्टांस ले रहा है ना असी वो तो दूजे पासे खड़े होना है चाहे फिर सानू इसराइल दे नाल क्यों ना खलोना पवे। हो ईरान ने की कर दिता है तल अवीव दे उत्ते इंज नहीं सी करना चाहिए इंसानी हकूक फलाना टमकाना और अगर कोई गजा की बात करे तो कहना है ते हमास वाले ने और हमास को दहशतगर्द के तौर पर बताना ये और लेकिन कहना क्या है असी एंटी इस्टेब्लिशमेंट असी रेजिस्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस की इस किस्म के ब्रांड से तो ये मेरी माफी है मैं आपसे ये रेजिस्टेंस का अब ना ये रेजिस्टेंस को एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया से थोड़ा सा इसके अंदर भी थोड़ी डाइवर्सिटी ले आओ भाई इससे भी बड़ी दुनिया है कुछ। आखिरी बात मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें क्या नैरेटिव लेके जाएंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल एंड पीटीआई को तो पता है वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है वो तो अगर आज बाहर निकला है तो वो उनका जो आपको पता है वो खत्म हो जाएगा फिर आपको क्या पता है फिर तो कुछ भी नहीं पता। तो फिर हम यही कह सकते हैं कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था कोई आज से 3 नहीं तो अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर करके तो शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं यहाँ तक। तो ये जो हुक्मरानी का हाइब्रिड मॉडल है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 है सॉर्ट ऑफ